بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کا قصہ واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر ہے 240، اردو میں ہے یہ کتاب، اور آج کا ویلاگ نمبر ہے 189، اور اس کی پہلی قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے والے ہیں جناب مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوگی کہ کم از کم ایک یا دو ویلاگ منیمم پیش کیے جائیں۔ تو آج کا ہیڈنگ ہے کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کا واقعہ، قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ درد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر، ایک سر مستی و حیرت ہے سراپا تاریک، ایک سر مستی و حیرت ہے تمام آگاہی۔ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کا قصہ، واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ناظرین ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر خداوند قدوس سے مناجات کرنے لگے۔ خدا کے حکم سے فرشتوں نے بہشت سے کرسی لا کر حضرت موسیٰ کے بیٹھنے کو دی اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنی نالین پاؤں سے اتار کر کرسی پر بیٹھ جاؤ، اور پھر جو کچھ مناجات کرنی ہے کیجئے، کیونکہ یہ جگہ مقدس اور بابرکت ہے۔ قدم تمہارا اس پر گرے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نالین پاؤں سے اتار کر مناجات کی۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا، اے موسیٰ، 30 دن رات روزے رکھو تاکہ میں اپنی کتاب توریت نازل کروں۔ پھر اس نے تمام خلائق راہ پاوے اور میری شریعتیں سیکھیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تعالی فی شان حبیبی، اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو 30 رات کا۔ یہ حکم پاتے ہی موسیٰ نے 30 رات دن کا روزہ رکھا۔ متواتر پھر اپنی قوم سے کہا، خدا تعالیٰ مجھ پر توریت نازل کرے گا تاکہ تم کو شریعت سکھاؤں اور تم اس کے ذریعے سے ہدایت پاؤ گے۔ وہ بولے، اے موسیٰ، ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے اس وقت تک ہم کو یقین نہ ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، چلو تم چند آدمی قوم کے سردار و عالم میرے ساتھ کوہ طور پر کہ کتاب دکھاؤں گا۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر، یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر ان کی قوم کے 69 یعنی 69 آدمی عالم و صالح ساتھ ہوئے، اور ایک آدمی یوشع بن نون درینا جو بحریش سفید تھے، ان کو لے کر 70 آدمی پورے کیے، اور پھر کہا، تم سب باطہارت لباس پاکیزہ پہن کر میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ تعالیٰ، چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم سے مرد
واسطے وعدے کے ہمارے پاس، بس سب کو لے کر طور پر آئے اور ایک پتا درخت سے توڑ کر چبانے لگے اور حکم الہی کے منتظر رہے۔ فوراً جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے موسیٰ، میں نے تجھ کو روزہ رکھنے کو کہا تھا، کس واسطے تو نے روزہ توڑا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے خداوند، تجھ کو معلوم ہے کہ میں نے 30 روزے رکھے، مگر بوئے دہن سے میں ڈرا کہ کہیں میرے منہ سے بو نکلے، اس واسطے پتا چبایا، مسواک، بطور مسواک۔ حکم ہوا، اے موسیٰ، میری خدائی کی قسم ہے، روزہ دار کے منہ کی بو مجھ کو بہت زیادہ خوشبو آتی ہے۔ میری خدائی کی قسم ہے، روزہ دار کے منہ کی بو مجھ کو بہت زیادہ خوشبو آتی ہے، اور وہ میرے نزدیک مشک و عنبر سے بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ تو نے بغیر میری اجازت کے روزہ افطار کیا، اس لیے اس کے بدلے اور 10 دن رات روزہ رکھ، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تک۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے پیے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے پورے کیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور پورا کیا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قال اللہ تعالیٰ، اور پورا کیا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور 10 روزے سے تب پوری ہوئی مدت اس کے رب کی 40 رات کی، کیونکہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان 70 آدمیوں کے سامنے جو طور پر گئے تھے فرمایا، اے موسیٰ، اور 10 روزے رکھ، تب تجھ کو اپنی کتاب توریت دوں گا۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، ابھی یہ واقعہ چل رہا ہے، انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ تک 2 3 یا 4 قسطیں بنیں گی، پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تلاوت سے، عبادت سے ریاض کو ملتی ہے، کہ دل سے زنگ ہٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ سارے جہان میں شاہ کا جلوہ عظیم ہے، سارے جہان میں شاہ کا جلوہ عظیم ہے، سلطان کائنات کا رتبہ عظیم ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے میرا، عرش بری سے تربت آقا عظیم ہے، بوسہ لیا ہے حضرت روح امین نے، سرکار کائنات کا طلوہ عظیم ہے، جلوہ نما ہے پیارے نبی اس میں، اس لیے سارے جہاں میں شہر مدینہ عظیم ہے، مکہ مدینہ دونوں ہیں اپنی جگہ عظیم، لیکن میرے رسول کا روضہ عظیم ہے، تشریف لائے جس میں شہنشاہ 2 جہاں، محبوب کبریا کا وسیلہ عظیم ہے، کردار اور دیکھ کے اخلاق مصطفیٰ، کہنے لگی مچل کے ضعیفہ عظیم ہے، بخشش کے واسطے محشر اے منتظم، دل میں ہمارے الفت آقا عظیم ہے۔